مومن شخص بخیل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے جنت عدن اب تو کچھ کلام بھی کر۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ والے بخل نہیں کرتے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اسی خصوصیت کو یوں بیان فرمایا کہ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا پس وہی لوگ ہی باامر اور کامیاب ہیں، بامراد اور کامیاب ہیں۔ یعنی جس شخص کو اللہ پاک نے بخل سے بچا لیا اسی کو بامراد اور کامیاب فرما دیا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل اور ایمان کبھی بندہ مومن کے قلب میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ یعنی مومن شخص بخیل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بخل مال کا بھی ہے، وہ بخل علم کا بھی ہے، وہ بخل وقت کا بھی ہے، ہر شے کا بخل ہے۔ تو اللہ والا بخیل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ والوں کی بیشتر زندگی عطا کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک معروف روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا فرمائی تو اس جنت عدن سے ارشاد فرمایا کہ تو آراستہ ہو جا۔ پھر وہ جنت آراستہ ہو گئی اور اس نے اپنے اندر نہریں ظاہر کیں، پھر اس نے اپنے اندر چشمہ سلسبیل ظاہر کیا، چشمہ کافور ظاہر کیا، چشمہ تسنیم ظاہر کیا، پھر ان چشموں میں سے جنت میں بہنے والی نہریں ظاہر ہوئیں، پھر دودھ کی نہریں ظاہر ہوئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تو اور سج جا، تو اس نے اپنے اندر تخت ظاہر کیے، زیور و لباس ظاہر کیے، حور العین ظاہر کی۔ پھر اللہ پاک نے جب اس پوری جنت کو سجتا سورتا دیکھ لیا تو پھر فرمایا اے جنت عدن اب تو کچھ کلام بھی کر۔ اس پر اس جنت عدن نے کہا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو میں عطا کی جاؤں گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں اس جنت عدن سے فرمایا کہ بے شک میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے اندر ہر نیکوکار جو تیرا طلبگار ہوگا اسے داخل کر دوں گا سوائے بخیل شخص کے۔ جو بخیل ہوگا اسے جنت عدن سے محروم رکھوں گا اور اسے عطا نہیں کروں گا۔ اسی طرح اللہ والے حریص نہیں ہوتے، حرص اور لالچ سے پاک رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ کثرت مال کی طلب اور حرص نے اور غفلت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ابن آدم بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی حرص۔ ایک مال کی حرص اور عمر کی حرص یہ جوان ہوتی رہتی ہیں اور اس کی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے، وہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور حضرت کعب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان حریص انسان مال میں کرتا ہے۔ یعنی کہ حریص انسان کسی کے مال کے ساتھ زیادہ نقصان دہ ہے، اتنا نقصان دہ بھوکے بھیڑیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنا دیا ہے